بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. The Holy Prophet ﷺ generally used to recite this prayer, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. This is from the book of Muslim, Kitab al-Zikr. یہ دعا جو بھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے یہ مسلم کتاب الذکر میں سے ہے، اور یہ اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کل گزشتہ روز حضور اللہ تعالیٰ نے سجدہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ روزوں کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرو. اس خاص طور پر بقیہ جو 10 دن رہ گئے ہیں رمضان کا آخری عشرہ، تو اس سلسلے میں میں نے یہ دعا چنی ہے، اور یہ مسلم کتاب الذکر میں سے ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اے اللہ انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقیٰ اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنا اور غنا مانگتا ہوں کہ مجھے غنی کر دے، مالی لحاظ سے مجھے کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ اصول ہے کہ جو دعا کرو اس کے مطابق عمل بھی کرو، ورنہ صرف دعا کرنا بے معنی بات ہے. اب اس میں جب کہتا ہے آدمی کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، تو ہدایت کے لیے خدا نے فرمایا ہدی للمتقین، قرآن شریف ہدایت ہے، اس کو پڑھو. اگر قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں، اس کے پوائنٹس نوٹ نہیں کرتے جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کل خطبے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایسے ہی بلا مقصد دعا کر رہے ہیں. اسی طرح اگر پھر اس جو ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. اور والعفاف پاک دامنی، پاک دامنی کے لیے بھی قرآن شریف نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقت پر شادی کرو، اور بلا وجہ دنیاوی خواہشات کی خاطر اپنی شادیوں کو لیٹ نہ کرو. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہدایات ہیں. پھر والغنا، چوتھی چیز یہ ہے کہ تونگری جسے ہم کہتے ہیں کہ مالی لحاظ سے انسان ٹھیک ہو، اس کو پریشانی نہ ہو. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو انسان جتنا اللہ نے دیا اس کے اندر رہے، یعنی کہ ادھر ادھر سے قرضے مانگتا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو چندے واجب بنتے ہیں وہ چندے ادا کریں. اگر وہ زکوٰۃ اور دوسرے چندے وغیرہ ادا نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں مال کے اندر کوئی برکت نہیں جاتی، وہ پھر پریشانی میں مبتلا رہے گا. تو اگر یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالے گا اور بڑا سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.